کائنات نہ پڑھے تو گناہگار ہوتا ہے، اگر کہے پڑھے تو پھر اس کا اپنے ٹائم کا انہوں نے اس کو بلایا جو منتظم تھا، کہا میاں 1 گھنٹے کا طے ہوا تھا، یہ جو 20 منٹ اس میں لگ رہے ہیں یہ ہم نے اس گھنٹے سے نکال دیا، اب ہم 40 منٹ ہو گئے، 25 منٹ سے ہم 10 منٹ نکال لیتے ہیں، آپ بھی بور نہ ہو اور آپ کا ذوق بھی قائم رہے۔ درود شریف کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس نظامی کی جو طلباء ہیں، اس نصیب اللہ کے دین کے جو خادم ہیں، اس راہ میں رکاوٹیں اور اس راہ میں تکلیفیں اور اس راہ میں جو مصائب آتے ہیں، لیکن اس کا اجر بھی بہت ہوتا ہے۔ میں اس جملے کو پھر دہراتا ہوں کہ بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اس رب کا، اس کے حبیب کا کرم ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد درس نظامی کی فضیلت بتاؤں آپ کو۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک نوجوان وظیفہ پڑھتا ہے اور کافی دیر تک پڑھتا ہے، اس کا دین دنیا میں کوئی اور کام ہے نہیں، PDCL میں ہے، 18ویں 19ویں گریڈ کا افسر ہے، لیکن شادی اس کی ہے نہیں، شادی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو بچے نہیں ہیں، تو جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے یا بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس میں مسجد نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے پوتے کہتے ہیں دادا کو اذان ہونے والی، وہ کہتا ہے بھئی ابھی تو نہیں ہوئی ہے یار، کہتے ہیں دادا کو ابھی اذان ہونے والی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ جائیں نا مسجد میں جائیں، ہم تاکہ اپنا کھیل کود میں آپ ہر بات میں جو ڈانٹتے ہیں، وہ بھی مغرب کی نماز کے بعد جو بیٹھتا ہے وہ سارے وظائف وہیں پڑھتا ہے۔ 5 منٹ کا درس ہوتا ہے ہمارا، درس کے بعد ایک پرنٹڈ چند صفحات لے آیا اور کہنے لگا ندیم البشر نام ہے، کہا کہ یار پریشان ہوں، ایک لفظ جو ہے وہ کئی دوستوں سے پوچھا ہے، ایک وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، یہ لفظ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اپنے وظیفے کی غلطی میں تھا، میں نے کہا دکھائیں، دیکھا میں نے اس میں بے شمار وظائف، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی، درود شریف بھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ شمار وظائف لکھے ہوئے۔ میں نے اسے کہا کون سا لفظ آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ لفظ لکھا ہے سین پھر فا پھر فا پھر نون الف نا، کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے صفنا ہے، میں نے کہا صفر اس سواد سے اور یہ سین سے، کہنے لگا پھر یہ کیا ہو سکتا ہے، اب یہ اس میں تشدید رہ گئی ہے، میں نے کہا اس میں تشدید بھی نہیں رہ گئی، کہنے لگا پھر یہ وظیفہ میرا ٹھیک کر دے، میں بہت پریشان ہوں۔ اب درس نظامی پڑھنے والے اور مدرسے کے ٹکڑے کھانے والے، اللہ پاک ان کے ذہن میں، ان کے سینے میں یہ کشادگی ڈالتا ہے اور یہ اسی کا فضل ہے۔ شروع کی جو عبارت تھی اس میں بابن کا لفظ تھا، بابوہا، پھر ایک لفظ تھا حیطان وہا، حیطان دیواروں کو کہتے ہیں، باب دروازے کو کہتے ہیں۔ یکدم میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یہ صفنا نہیں ہے، اس میں ایک نقطہ رہ گیا ہے، اس ایک نقطے نے سارا کام خراب کیا، یہ سقفنا ہے، دروازہ ہوتا ہے، دیواریں ہوتی ہیں، تو چھت ہوتا ہے نا۔ جب وہ باقی عبارت اس نے پڑھی اور باقی وظیفہ پڑھا تو کہا یہ سقفنا ہی ہو سکتا ہے، صفنا میں کہا صفنا تو ویسے نہیں ہو سکتا، تو کہنے لگا پھر یہ نقطہ رہ گیا، میں نے کہا یہی نقطہ تو پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دعا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں؟ دعا جب آپ دیکھیں نا دال عین الف، تو غلطی سے اس عین کے اوپر نقطہ لگاتے ہیں آپ، تو کیا بن جائے گا؟ دغا بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے اپنی محبوبہ سے، اپنے محبوب سے کہ ہم تو دعا لکھتے رہے، بدقسمتی سے آپ اس کو دغا پڑھتے رہے، تو ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ ایک نقطہ ہے، عین ہو اس پر نقطہ نہ ہو تو یہ غین نہیں ہے، اور عین ہی لکھا ہو اور اس کے اوپر نقطہ لگا دیں آپ تو یہ غین بن جائے گا۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک شخص ان کو ملنے آیا تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ شیخ ایک شخص ملنے آیا ہے، عبداللہ آیا ہے، یعنی اللہ کا بندہ عبداللہ کہنا چاہتی تھی وہ. تو ہر آدمی عبداللہ ہے نا، اس کا اپنا نام جو بھی ہو، لیکن ہر آدمی ہم میں سے عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زیرا کہ عبداللہ ہوگا. اس نے کہا نہیں عبداللہ. اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پریشان ہوئے کہ یہ عبداللہ کون آ گیا، عبداللہ ہونا چاہیے. جب وہ اندر آیا تو آپ نے دیکھ کے مسکرایا، اس کی آنکھ پہ پھوڑا نکلا ہوا تھا ایک نقطہ. تو اس آنکھ کو عین کہتے ہیں. عین پر نقطہ ہو تو کیا بن جائے گا؟ غین بن جائے گا نا. تو عبداللہ کو لکھتے وقت آپ نقطہ لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ عبداللہ بن جائے گا. تو میں نے کہا ایک نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے، یہ سقف فنا نہیں ہے، یہ سقف فنا ہے، کیونکہ پہلے دیوار کی بات ہے، پھر حیطان دیواروں کی بات ہے، تو دروازے اور دیوار کے بعد تو پھر چھت رہ جاتی ہے نا، یا فرش رہ جاتا ہے. تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی. تو میں نے کہا یہ درس نظامی کی برکت ہے، مدرسے کے ٹکڑے کھانے کی برکت ہے، بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جو درس نظامی کے طلباء ہیں یہ عبارت پڑھتے ہیں، یہ صرف اور نو پڑھتے ہیں، زبر زیر پیش نہ لگا ہوا ہو، ان کو پڑھنا آتا ہے. اللہ ان کو کامیاب کرے اور ان کے والدین کو استقامت دے کہ پاک پروردگار ان کے والدین کو، یہ شعلہ آواز کی قیمت نہیں ہے، یہ شعلہ آواز آپ کے لیے مفت ہے. یہ درس نظامی کے طلباء کے لیے کاش میرے پاس اس کے بہت سے نسخے ہوتے. وہ ایک آدھ تھا، وہ حضرت علامہ الیاس صاحب لے گئے، یہ بھی شعلہ آواز کے عاشقوں میں سے. ایک نسخہ تھا وہ استاد گرامی علامہ حافظ اللہ بخش صاحب اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک عزیز آئے اتوار کو صادق آباد سے، فرمایا میرے کو ایک نسخہ چاہیے بس، میرے کو نہیں پتا پڑے گا نہیں ہے، کہیں دکان تو مل دے، پیسے نال مل دے، انہیں مل دے، میں کہیں اتنا وعدہ کیتے میرے کو چاہیے. اب میں استاد گرامی کے اس عزیز کو انکار نہیں کر سکا. میں نے اسے کہا ایک ہی نسخہ ہوگا یار. اگلے دن اتفاق سے ارشاد صاحب نے ارشاد فرمایا ہمیں بھی ایک نسخہ چاہیے. اب آج مجھ سے میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایک آدمی سے میں نے وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کہا پی ڈی ایف فائل دے دیں اس کو. کہا نہیں وہ نسخہ چاہیے اس کو. میں نے کہا یار پٹائی کالونی میں ذیشان الاسلام نام کے ادارے میں حاضری دینی ہے، ان سے وعدہ کیا ہے، وہ بھی بیچارے اگر کوئی دوسرا لے گا تو فوٹو اسٹیٹ کرائے گا، میں یہ نسخہ نہیں دے سکتا. یہ ایک ہی نسخہ ہے، لیکن آپ اس میں جس تقریر کا انتخاب کریں گے اس کی فوٹو کاپی کرا لیں گے تو انشاءاللہ یہ چل جائے گا. جو درس نظامی کے تلامذہ ہیں، تربیتی نشست میں غیر مرتب آدمی، آپ جس کی اپنی تربیت نہیں ہے وہ آپ کی کیا تربیت کرے گا. لیکن جو چند لفظ ہمیں آتے ہیں، ایک تو آپ اگر کسی تقریری مقابلے میں ہیں، اللہ کرے کہ آپ کے ادارے کے تلامذہ جہاں تقریری مقابلے ہوتے ہیں وہاں جائیں، ربیع الاول شریف میں بالخصوص، اور کوئی نہ بلائے آپ کو تو آپس میں مقابلہ کریں. اس میں سیرت پہ اور میلاد شریف پہ بہت سارے عنوانات کی تقاریر ہیں. حسین زندگی والا رسول، سیرت رسول عربی، پیغمبر امن و آشتی، آمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم. یہ اس طرح کی تقریریں اور لفظ قدر مشکل ہیں، لیکن آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ چھا جائیں گے. کہیں جائیں گے مختصر خطبہ پڑھیں. اگر تقریری مقابلے میں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، یہ قول ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، میرے پاک نبی پر درود بھی ہے اور میرے پاک نبی پر سلام بھی ہے. ایک عام آدمی نے، درس نظامی کا آدمی نہیں ہے وہ، ایک عام آدمی نے میری اصلاح کی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. میں نے کہیں لکھا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اس نے کہا گواڑی صاحب ایک لفظ بڑھا دیں، میرا بھی اجر شامل ہو جائے گا. میں نے کہا وہ لفظ کیا ہے؟ کہا صرف آپ نے درود بھیجا ہے، میرے رب نے تو فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ کہیں کہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، کہ یا اللہ تیری حمد ہے اور ہم درود بھی بھیجتے ہیں، ہم سلام بھی عرض کرتے ہیں. سبحان اللہ. مختصر خطبہ ہے لیکن بہت جامع ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. خطبہ پڑھ کے جس عنوان پہ آپ نے بولنا ہے
اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آیت کریمہ پڑھے، جیسے میں نے آیت کریمہ